سوچے کسی کی دروازہ لگانے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے. تو جب دروازے کو آگ لگی نا دروازہ گرا دیا تو جناب امیر آئے اس وقت, اور آنے کے بعد کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے زمین پہ پھینکا. اس کے سینے پہ پاؤں رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین استاد نے مجھے علامہ مجلسی کے حوالے سے بہار کا حوالہ دیا. کہا زمین پہ پھینکنے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھا, کہا اگر مجھے رسول خدا کی اجازت ہوتی نا میں تیرا قتل کر دیتا, لیکن مجھ سے پیغمبر نے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد صبر کیجیے گا نہیں تو سب دوبارہ کافر ہو جائیں گے, یہ سب پلٹ جائیں گے اپنے ادیان پہ. آج انہی کی نسلوں میں مسلمان تو ہیں, چاہے جیسے بھی کلمہ گو ہوں مسلمان ہیں. عزیزان گرامی امیر المومنین نے صبر کیا. کتنا صبر کیا؟ خود فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجیے گا. مولا صبر کا پہاڑ ہے کہ پوری زندگی جناب ہے. صرف 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا آج کیونکہ لوہے کے لیے وقت دے رہا ہوں. ہاں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مدینہ شہر ہے, حکومت نے پابندی لگا دی خبردار کوئی علی کو مزدوری نہ دے, ان کے گھر میں فاقے ہونے چاہیے. اب سمجھ میں آیا مولا یہودی کے باغ میں کیوں کام کرتے تھے. انہوں نے مزدوری دینا بند کر دیا تھا. مولا مدینے سے باہر جاتے ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے, اور مولا کے سارے باغات کو ہر چیز کو تمام جائیداد کو چھین لیا تھا. جس مکان میں تھے بس وہیں پہ رہے. عزیزان گرامی سب چیزیں چھین لی گئی. جناب امیر علیہ السلام پھر بھی صبر کر رہے ہیں. مسجد میں جاتے تو کوئی آدمی کہتا ہے یا علی کیوں آتے ہیں مسجد میں, جب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو مت آیا کیجیے. کہا نہیں میرا حق زیادہ بنتا ہے اس مسجد پہ, میں مسجد کو نہیں چھوڑوں گا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو خلافت نہیں ملی تھی مسجد میں بھی آنا بند کر دیا. کہا کہ نہیں مجھے مسجد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں مسجد میں آئی پیغمبر کی مسجد ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جناب فضہ نے آ کے جناب سیدہ سے کہا, یا کسی اور بیوی نے, جناب اسما نے, کسی نے کہا کہ بی بی ہم نے خود دیکھا ہے علی جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں نا تو لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. جب کہا نا لوگ علی کو سلام نہیں کرتے, جناب سیدہ سارا دن روتی رہی. جب آئے نا مولا ظہر کے بعد گھر آئے تو پوچھا کہ اے ابوالحسن مجھے خواتین نے بتایا کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا سیدہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اب میں جب لوگوں کو سلام کرتا ہوں نا لوگ مجھے جواب بھی نہیں دیتے, کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. ارے مولا کائنات کا لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. مظلوم یہ جناب امیر کی بہت زیادہ ہے. بس میں 2 جملوں کی طرف غور کیجیے گا, سب میرے ساتھ چلیں گے. ذرا کچھ دیر کے لیے جناب امیر کی مظلومیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں, سن لیجیے گا. یہ روزے کی حالت میں گریے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے. ایک سوال کروں, جب آپ روتے ہیں کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے, آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا کہ رونا بند کر دو. جب جناب مشکل کشا کی بیٹیاں روتی تھی نا انہیں تازیانے مارے جایا کرتے تھے, انہیں رونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس 2 جملے سن لیجیے گا, تفصیل سے پڑھوں گا انشاءاللہ کل اور پرسوں کے اندر اور آگے آنے والے شبوں کے اندر, لیکن 2 جملے سنیں گے آج کہ جناب امیر علیہ السلام نے بے انتہا سختیاں دیکھی. جب پوچھا مولا سے کہ سب سے زیادہ سخت مصائب کون سے ہیں تو نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک جملہ کہا جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کی شہادت پہ. فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَّةٌ, آج کے بعد سے کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرے گی جس میں میں آرام کر سکوں. ہر رات میری بے آرامی میں گزرے گی, سکون نصیب نہیں ہوگا. پوچھا جب چھٹے امام سے مولا کیوں ایسا کہتے تھے کہ اب مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا. کہا کیونکہ جناب سیدہ کی جسم پہ 2 ایسے زخم دیکھے مولا نے, ایسے 2 زخم تھے کہ پھر مولا پوری زندگی بھلا نہیں پائے. کون سے 2 زخم تھے؟ کہا بائیں طرف الٹی طرف پسلیوں کے اوپر نشان تھا اور دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا. کہ جناب امیر علیہ السلام جب پانی ڈال رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں سیدہ ٹھیک ہے مولا نے پردے ہی کے اندر دیا ہے, بی بی لباس کے اندر تھی, تو کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے, آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے, ذرا ہاتھ ہٹائیے. جیسے ہی ہاتھ ہٹایا جناب امیر کی نگاہ پڑی, ایک طرف دیکھا ایک زخم ہے, فوراً ظرف آپ زمین پہ رکھا, بلند آواز سے رونے لگے. جناب فضہ نے کہا کہ یا ابوالحسن یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں, مولا زندگی میں کبھی آپ کو اس بلند آواز سے روتا نہیں دیکھا. کہ فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا, زہرا کے پہلو شکستہ تھا, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. پھر مولا پوری زندگی آرام نہیں کر سکے. جب بھی آرام کرتے تو کہتے مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی.
یہاں پہ جملہ کہوں گا، جناب سیدہ پھر اس کے بعد کروٹ نہیں لے سکتی تھی، نہ دائیں طرف کی نہ بائیں طرف کی، مولا سہارا دے کے بٹھاتے تھے۔ سیدہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہ اے ابوالحسن میں اپنے بابا کو جا کے مسلمانوں کی شکایت کروں گی، انہوں نے مجھے بہت رلایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے یا کسی اور نے جناب امیر سے کسی میدان میں کہا، میدان جنگ میں مولا کی خلافت کے زمانے میں، مولا ذرا خضاب کر لی تھی، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، آپ اپنی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کر لیتے؟ why don't you dye your beard؟ مولا نے کہا نہیں میں خضاب نہیں کروں گا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا خضاب انسان کی رضایت کی علامت ہے اور میں ابھی تک غم میں ہوں۔ کہا جو خضاب کرتا ہے وہ خوشی کی علامت ہے، میں غم میں۔ مولا کون سا ایسا غم ہے کہ آپ خضاب تک نہیں کرنا چاہتے؟ ارے پیغمبر نے کہا خضاب کر لینا، کہ نہیں میں ابھی تک غم میں ہوں۔ مولا کو سیدہ کا غم نہیں بھولتا۔ وہ علی جنہوں نے خیبر کا در اکھاڑا، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ علی جنہوں نے مرحب حارث اندر کو مارا، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن نہ جانے کیسا لاشا اٹھایا۔ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دو جملے دعا کی، پروردگارا واسطہ اس امیر کا جنہوں نے کبھی بھی یتیم بچوں کو روتا برداشت نہیں کیا۔ مولا کبھی کسی یتیم بچے کو روتا برداشت نہیں کرتے تھے۔ پروردگارا اس حضرت امیر علیہ السلام کا واسطہ، ان کی روتی ہوئی پوتیوں کا واسطہ، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما۔ شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، پروردگارا اعمال کی شب ہے، کسی کی بھی آج کوئی حاجت رد نہ فرما۔ زندگی میں ہم سب کو جناب امیر کی بار بار زیارت نصیب فرما، قبر میں، صراط پہ، میزان میں، آخرت میں جناب امیر کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں بٹھا کر اپنے تجھے کھانا جو کھلاتا تھا